اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ میرے عزیز و دوستو، اللہ رب العزت کا بے حد کرم ہے، احسان ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں دین سیکھنے، سمجھنے اور عمل کے جذبے سے جمع فرمایا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے آنے کو، جمع ہونے کو، مل بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں اعلیٰ درجے میں قبول فرمائے، کمی کوتاہیوں کو معاف فرمائے۔ یہ جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اس آیت میں اللہ رب العزت ایمان والوں کو مخاطب فرما کر حکم دے رہے ہیں کہ اے ایمان والو، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اب ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ جب وہ ایمان والے ہیں تو اسلام والے ہیں، جب وہ اسلام والے ہیں، ایمان والے ہیں، تو اب اسلام میں داخل ہونا کیا معنی؟ اللہ رب العزت ایمان والوں کو جھنجھوڑ رہے ہیں کہ اے ایمان والو، آپ پورے کے پورے اسلام میں چلے جاؤ اور اسلام پورا کا پورا تم میں چلا جائے۔ یعنی اسلام کا رنگ تمہاری ہر ادا سے ظاہر ہو۔ اسلام کا رنگ تمہارے زندگی کے ہر حصے پر غالب ہو، پھر صحیح معنوں میں ایمان والے اور اسلام والے ہو۔ اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر زبانی جمع خرچ تو ہے، اسلام کے دعوے تو ہیں، لیکن اندر میں اسلام نہیں ہے۔ اسلام کا دعویٰ کرنے سے اسلام والا نہیں ہوتا، بلکہ اسلام کو تسلیم کر لینے سے، مان لینے سے آدمی اسلام والا ہوتا ہے۔ اب ماننا صرف ایک چیز میں نہ ہو۔ تم کاروبار کر رہے ہو تو اس کاروبار میں اسلام غالب ہو، یعنی تمہارا کاروبار اسلامی اصولوں اور طریقوں کے مطابق ہو۔ تم شادی کر رہے ہو، تمہاری شادی میں اسلام غالب ہو، تمہاری شادی اسلامی اصولوں اور طریقوں پر ہو۔ تمہارے گھر میں فوتگی ہو گئی تو اس میں اسلام غالب ہو۔ کیا مطلب؟ اب میت کے
تمام معاملات اسلامی تعلیمات کے مطابق کیے جائیں۔ دیکھو بھائی، اگر میت کو کفن نہ دیا جائے، صرف سلے ہوئے کپڑے دے دیے جائیں، کفن نہ دیا جائے، تو کفن دینا فرض تو نہیں، کفن دینا فرض تو نہیں، لیکن سارے ہی لوگ کہیں گے کہ کفن نہیں دیا، کفن نہیں دیا، کپڑوں میں دفن کر دیا۔ تو گویا جب میت کے معاملات ہیں تو اس موقع پر ہم سارے معاملات اس کے انتقال سے لے کر اس کی تدفین تک سارے معاملات اسلامی طریقے کے مطابق کریں۔ کاروبار ہے، سارے معاملات اسلامی طریقے سے کریں۔ تعزیت ہے دوسرے سے، اسلامی طریقے کے مطابق ہو۔ بچے کی پیدائش ہو رہی ہے، اس کے تمام مسائل اور تمام معاملات اسلامی طریقے کے مطابق ہوں۔ اس کی تعلیم ہے، اس کا نکاح ہے، اسلامی طریقے کے مطابق ہو۔ آپس میں میل جول ہے، اسلامی طریقے کے مطابق ہو۔ اب بھائی ہم شادی کرتے ہیں، شادی میں غیر مسلم سے رشتہ نہیں کرتے، بھائی جائز نہیں ہے، یہ ناجائز ہے، مسلمان لڑکا ہونا چاہیے۔ اچھا بھائی، یہ کام تو ٹھیک ہے، لیکن جب شادی کرتے ہیں تو اس میں مکس گیدرنگ کرتے ہیں، یہ کہاں سے جائز ہو گیا؟ یہ کہاں سے جائز ہو گیا؟ وہ جائز نہیں، یہ جائز ہے۔ شادی کرتے ہیں، کہتے ہیں جی پہلے استخارہ کریں گے پھر جواب دیں گے، پہلے استخارہ کریں گے پھر جواب دیں گے۔ بھائی استخارہ کیوں کر رہے ہیں بغیر؟ ارے جی اللہ کی مرضی معلوم کرنا چاہتے ہیں، اگر اللہ کی مرضی معلوم کر لی جائے تو پھر رشتہ اچھا رہتا ہے، کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ رشتہ کرنے میں تو اللہ کی مرضی معلوم کر رہے ہیں، اور باقی کاموں میں بھی تو اللہ کی مرضی معلوم کرنی چاہیے کہ باقی کاموں میں بھی اللہ کی مرضی معلوم کریں کہ باقی کام اللہ کی مرضی کے مطابق ہو رہے ہیں۔ صرف ایک رشتہ کرنے میں اللہ کی مرضی اور باقی کاموں میں اپنی مرضی، باقی کاموں میں اپنی مرضی، صرف رشتہ کرنے میں اللہ کی مرضی۔ ہاں جی استخارہ بہت اچھا ہے، اب مہینے بعد طلاق ہو گئی۔ ارے استخارہ دونوں طرف کا ٹھیک آیا تھا، پھر کیوں طلاق ہو گئی؟ پھر تو طلاق نہیں ہونی چاہیے۔ تو میرے عزیزو، بات یہ ہے کہ اس معاملے میں تو ہم نے اللہ تعالیٰ کی مرضی معلوم کی، اور باقی سارے کام اللہ کو ناراض کر کے کیے، سارے کام اللہ کو ناراض کر کے کیے، تو کہاں سے آئیں گی خیر و برکتیں؟ کہاں سے آئیں گی محبتیں؟ کہاں سے آئے گی دلوں میں ایک دوسرے کے لیے جگہ؟ تو میرے عزیزو، اللہ پاک جو فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، یہی مطلب ہے کہ ہمارے ہر عمل میں اسلام غالب ہو۔
رسم و رواج نہیں. ارے جی خاندان کی بچیاں ہیں، لڑکیاں ہیں، ان کے بھی تو ارمان ہوتے ہیں. کچھ نہیں ہوتا، دین اتنا تنگ بھی نہیں ہے، تھوڑا سا ان کو بھی موقع دیا جائے. بھئی یہ کیا چاہتی ہیں؟ یہ چاہتی ہیں کہ لڑکے بھی ہوں اور ہم بھی ہوں. لڑکے بھی ہوں، ہم بھی ہوں، مایوں بھی ہو، ڈھولک بھی ہو، ناچ گانا بھی ہو. یہ اسلامی شادی ہے. تو بتائیے ایسی شادی میں اللہ کی رحمت اترے گی؟ حدیث میں آتا ہے غیر محرم کو دیکھنے والے پر بھی اللہ کی لعنت ہے، اور جو غیر محرم عورت یہ چاہتی ہے اور بن سنور کے نکلتی ہے اور چاہتی ہے کہ لوگ مجھے دیکھیں، اس پر بھی اللہ کی لعنت ہوتی ہے. اس پر بھی اللہ کی لعنت ہوتی ہے. اب جہاں اللہ کی لعنت ہوگی وہاں خیر و برکتیں کہاں ہوں؟ ہم اپنے کاروبار کو دیکھیں، اپنے معاملات کو دیکھیں. ہمارے ہاں کاروبار سودی طریقے سے ہو رہے ہیں، ناجائز طریقے سے ہو رہے ہیں. ہمارے ہاں عورتوں کو وراثت میں حصہ نہیں دیا جاتا، بہنوں کو وراثت میں حصہ نہیں دیا جاتا، ان کا حصہ غصب کیا جاتا ہے. اور بعض دفعہ والد اپنی زندگی میں ایسی ہیر پھیر کرتا ہے کہ حصہ بیٹوں کو دے دیتا ہے، بچیوں کو محروم کر دیتا ہے. یہ ہمارے اسلامی ملک ہے. اگر آپ اندرون سندھ چلے جائیں تو کئی سارے لوگوں سے ہماری ملاقات ہوئی. انہوں نے صاف کہا کہ ہمارے ہاں لڑکیوں کو حصہ نہیں دیا جاتا. اب دیکھیں یہ کھلی اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی ہے، قرآن کے حکم کی خلاف ورزی ہے، اور سود عام ہے. سود عام ہے. تو میرے عزیزو، دین چند چیزوں کا نام نہیں ہے، بلکہ دین تو پیدا ہونے سے لے کر قبر میں پہنچنے تک پوری زندگی کا نام دین ہے. پوری زندگی کا نام دین ہے. تو اللہ پاک ہم سے یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی پوری کی پوری زندگی میں اسلام کو اوپر رکھیں، اسلام کو غالب رکھیں. یہ اللہ ہم سے چاہتے ہیں. اور جب کوئی انسان ایسا کرتا ہے کہ اپنی پوری زندگی میں اسلام کو اوپر رکھتا ہے، اسلام کو غالب رکھتا ہے، تو پھر یہ اللہ کا محبوب ہے، پھر یہ اللہ کا ولی ہے، پھر یہ اللہ کا دوست ہے، اور پھر یہ وہ انسان ہے جس کے لیے اللہ کہتے ہیں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. یہ اللہ کے دوست ہیں، ان پر نہ خوف ہوگا نہ غم ہوگا، نہ دنیا میں نہ آخرت میں. اور اس کی مثالیں موجود ہیں. درندے کا کام ہوتا ہے چیر پھاڑ کرنا، شیر کا کام، بھیڑیے کا کام ہے چیر پھاڑ کرنا. لیکن وہ اللہ کے حکم کا پابند ہے. صحابی رسول حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ
یہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے غلام تھے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے انہیں آزاد فرمایا، آزاد کر دیا، اور شرط یہ لگائی کہ اس شرط پر آزاد کرتی ہوں کہ آپ زندگی پر حضور کی خدمت کرو گے. یہ فرمانے لگے کہ اگر آپ یہ شرط نہ بھی لگاتی تب بھی میں حضور کی خدمت کو اپنے لیے سعادت سمجھتا. یہ تو میرے لیے نصیبے کی بات ہے، میں حضور سے جدا ہونا کبھی گوارا نہ کرتا. یہ ایک دفعہ ساتھیوں سے بچھڑ گئے، جنگل میں اکیلے رہ گئے. جب اکیلے رہ گئے اور جنگل میں ہیں، راستہ پتہ نہیں، تو پریشان کہ کیا ہوگا. اسی اثنا میں دیکھا کہ ایک شیر ان کی طرف بھاگتا ہوا آ رہا ہے. شیر بھاگتا ہوا آ رہا ہے، قریب ہے کہ وہ ان پر حملہ کرے. انہوں نے اس کے حملہ کرنے سے پہلے ہی کہا کہ ابو الحارث، یعنی تو جنگل کے بادشاہ ہے، سن میں محمد الرسول اللہ کا غلام ہوں. یہ کہا. مشکات شریف میں یہ واقعہ موجود ہے، حدیث کی کتاب. کہا کہ تو جنگل کا بادشاہ ہے، میں محمد الرسول اللہ کا غلام ہوں. سوچ لینا، بس یہ کہا اور شیر کے قدم رک گئے، اور وہ شیر ان کے سامنے دم ہلانے لگا اور زبان حال سے، جس کو ہم کہتے باڈی لینگویج، وہ زبان حال سے کہہ رہا کہ آپ میرے ساتھ ہوں. تو یہ شیر کے پیچھے پیچھے ہو گئے. تھوڑی ہی دیر کے بعد شیر نے ان صحابہ کرام سے جو ان سے بچھڑ گئے تھے ان سے ملوا دیا اور واپس چلا. صحابی تھے حضرت عاصم ابن ثابت رضی اللہ تعالی. انہوں نے جنگ بدر میں کئی مشرکین جو بڑے نامور تھے انہیں قتل کر دیا. جب انہیں قتل کیا تو ان مشرکین کی عورتوں میں سے، ان کی گھر والیوں میں سے ایک نے قسم کھائی اور منت مانی کہ مجھے اگر پتہ چل جائے کہ اس کا قاتل کون ہے تو میں کسی نہ کسی طریقے سے اس کے قاتل سے انتقام لوں اور اس طرح سے اپنے انتقام کی آگ کو ٹھنڈا کروں کہ اس کے سر کی کھوپڑی میں میں شراب پیوں. یہ منت مانی، یہ منت مانی. اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو کسی مشن کے لیے بھیجا، اور اس میں یہ تھا کہ کسی جگہ پر جا کر انہیں قیام کرنا تھا اور مشرکین کی جاسوسی کرنی تھی. جب یہ 6 صحابہ کرام نکلے، 6 یا 7 جب یہ نکلے تو ایک قبیلے کو پتہ چلا، انہوں نے ان کا تعاقب کیا. یہ پہاڑ پر چڑھ گئے تو وہ کم و بیش 200 کے قریب لوگ تھے مشرک. جب انہوں نے انہیں دیکھا، انہیں گھیر لیا اور کہا کہ دیکھو تم ہم سے بچ نہیں سکو گے، بہتر یہ ہے کہ تم اپنے آپ کو ہمارے حوالے کر دو.
اور ہم تمہیں قتل نہیں کریں گے. تو ایک دو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نیچے اتر آئے. انہوں نے ان کے ہاتھ باندھ لیے. اب یہ جو حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، انہوں نے کہا کہ میں اپنے آپ کو تمہارے حوالے نہیں کروں گا، میں تمہارے ساتھ مقابلہ کروں گا، اس لیے کہ آپ نے بدعہدی کی ہے. ہمارے دو ساتھیوں کو آپ نے ان کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے ہیں اور ہمیں کافروں کی بات پر بھروسہ نہیں. چنانچہ وہ ان کے ساتھ لڑے. انہوں نے حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا. ان 6 ساتھیوں کو انہوں نے شہید کیا اور 2 بچ گئے. جب شہید کر دیا، شام تک انہیں اندازہ ہوا، پتہ چلا کہ جن کو ہم نے قتل کیا ہے ان میں عاصم ابن ثابت ہیں رضی اللہ تعالیٰ، اور یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے فلاں فلاں مشرک کو قتل کیا تھا، اور اس کی بیٹی نے، ان مشرکوں کی بیٹی نے انعام لگا دیا کہ جو اس شخص کا سر مجھے لا کر کے دے، زندہ یا مردہ، جو اس کا سر مجھے لا دے یا اس کو پکڑ کے میرے پاس لا دے، جو کہے گا میں انعام دوں گی. اب مشرکین نے جب یہ سنا اور ان کو پتہ چل گیا کہ عاصم بن ثابت کو ہم نے قتل کر دیا، تو یہ فوراً بھاگے کہ جلدی سے اس کا سر ہم کاٹ کر لے آئیں، اور تاکہ یہ سر اس کے حوالے کر دیں گے اور ہمیں انعام مل جائے گا. اللہ کا کرنا، یہ جو صحابی حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ان کو بھی پتہ چل گیا تھا کہ میں نے جن لوگوں کو قتل کیا ہے انہوں نے میرے بارے میں اس طرح کے جملے کہے ہیں. تو انہوں نے شہید ہونے سے پہلے دعا کی، اے اللہ میرے پورے جسم کی حفاظت کرنا، میرے جسم کا کوئی حصہ بھی کسی مشرک کے ہاتھ نہ لگے. اب دیکھیں، اب وہ مشرک جب آئے ان کا سر کاٹنے کے لیے، تو اللہ نے ان کے پہنچنے سے پہلے شہد کی مکھیوں کو بھیج دیا. شہد کی مکھیوں نے آ کر ان کو پورے طور پر گھیر لیا. اب جو قریب ہونے کی کوشش کرتا، شہد کی مکھیاں اس کے منہ پر، اس کے جسم پر کاٹتی اور وہ بھاگ جاتا. نتیجتاً کوئی مشرک ان کا سر کاٹنے میں کامیاب نہ ہو سکا. اور انہوں نے سوچا کہ بھئی ایسا کرتے ہیں کہ ابھی تو یہ مکھیاں ہیں، رات ہو جائے گی، یہ مکھیاں ہٹ جائیں گی، پھر ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہوتے ہیں. ابھی سورج غروب ہونے پہ ہیں کہ اللہ نے اتنی زوردار بارش بھیجی، اتنی زوردار بارش بھیجی کہ پہاڑوں سے پانی ایسے آیا جیسے نالے ابل پڑتے ہیں. اس پانی میں حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش بہہ کر ایسی جگہ پہنچ گئی جہاں سے کسی کو خبر ہی نہیں ہوئی. تو اللہ پاک نے اپنے کرم سے اس طرح سے ان کی حفاظت فرمائی. میرے عزیزو، اللہ کا حکم درختوں پر، جانوروں پر، پرندوں پر، ہر چیز پر اللہ کا حکم چلتا ہے، اور ہر چیز اللہ کے حکم سے بندھی ہوئی ہے. پانی میں، پانی کا کام ہے انسان کو ڈبو دینا، لیکن کب؟ جب اللہ کا حکم ہوگا. اللہ نہ چاہے تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ لشکر لے کر ساحل پہ کھڑے ہیں. دشمنوں نے پل توڑ دیے کہ یہ کراس نہ کر سکیں. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منظر دیکھا اور سمجھ گئے کہ دشمن نے ہمارے قدم روکنے کے لیے یہ حرکت کی ہے.
حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھیوں کو مخاطب کر کے فرمایا حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر. یہ پڑھتے جاؤ اور پیچھے آ جاؤ. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا گھوڑا ڈالا, پورے لشکر نے گھوڑے ڈال دیے اور پانی نے کسی ایک کو بھی نقصان نہیں پہنچایا, سب بخیر و خوبی دوسرے کنارے پہنچ گئے. اور اسی سے دشمن کے حوصلے پست ہو گئے اور وہ شکست کھا گئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی, آپ اندازہ کریں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ایمان کتنا مضبوط تھا, ایمان کتنا مضبوط تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ دریائے نیل کو خط لکھ رہے ہیں, دریائے نیل کو خط لکھ رہے ہیں, اور اس خط کا اثر ہوا. آج میں اور آپ بھی تو خط لکھتے ہیں, ہماری حکومتیں بھی خط لکھتی ہیں, ٹیشو سے زیادہ اس کو کوئی اہمیت نہیں دیتا. کیوں؟ اس لیے کہ جو بے عمل انسان ہوتا ہے اس کی بات میں وزن نہیں ہوتا. دیکھو مردہ شیر سے کوئی نہیں ڈرتا. شیر مرا ہوا ہو تو اس سے کوئی بھی نہیں ڈرتا. بچے اس کے کان مروڑ دیں گے. کیوں؟ ان کو پتا ہے یہ مرا ہوا ہے. اسی طرح مردہ انسان سے کون ڈرے گا؟ زندہ سے ڈرتا ہے. اور زندہ انسان کون ہے؟ زندہ انسان وہ ہے جو ایمان والا ہے, اعمال والا ہے, ذکر والا ہے, اللہ تعالیٰ کے احکامات پر مضبوطی سے جمنے والا ہے. وہ زندہ انسان ہے. اور اس کے سامنے مجاہدین ایسے لوگ جو گوانتا ناموں میں رہے. کئی ہمارے محلے کے ایک ساتھی بھائی عاصم ان کا نام تھا. ہمارے محلے سے مراد 2 منٹ چرنگی کے پاس وہ رہتے تھے, یہاں جڑتے تھے, وہ یہاں آیا کرتے تھے. افغانستان کے جہاد میں وہ شریک رہے, پھر امریکیوں کے ہاتھ میں وہ گرفتار ہو گئے, گوانتا نامو میں پہنچے, وہاں سے ان کے خط آتے رہے. پھر اللہ پاک نے انہیں رہائی نصیب فرمائی, یہاں آئے پاکستان. کچھ وقت کے بعد جو ہے پھر یہاں سے چلے گئے اور پھر افغانستان میں جا کر کے وہ شہید ہو گئے. تو وہ بتاتے تھے, بھائی عاصم ان کا نام, بھائی عاصم, بہت سادہ سے انسان. تو وہ بتاتے تھے کہ یہ جو کافر ہیں یا امریکی ہیں یا دوسرے ہیں, ایسے بزدل ہیں, اگر کسی مجاہد کو چھینک آ جاتی تو وہ دور بھاگ جاتے کہ پتہ نہیں کوئی بم نہ پھٹ جائے, ایسے بزدل. تو میرے عزیزو, ایمان, اللہ کی ذات عالی پر یقین, اعمال, یہ انسان میں زندگی پیدا کرتے ہیں, یہ انسان میں بہادری پیدا کرتے ہیں, یہ انسان میں قوت پیدا کرتے ہیں, یہ انسان میں طاقت پیدا کرتے ہیں, اور یہ انسان کی بات میں وزن پیدا کرتے ہیں. ہم سست ہو جائیں تو وہ الگ بات ہے. کئی مواقعوں پر یہ آج کل جو بڑے بڑے برانڈ بنے ہوئے نا, آپ نے بھی دیکھا ہوگا, اللہ ہماری حفاظت فرمائے, وہاں میوزک چلتا ہے. کئی ساری جگہوں پہ چلتا ہے, کئی ساری جگہوں پہ نہیں چلتا. یعنی بڑے بڑے برانڈ جو بنے ہیں, آپ جائیں تو وہاں میوزک چل رہا ہوگا, خالی میوزک یعنی چل رہا ہوگا, اور بعض تو گانے بھی لگائے ہوتے ہیں. ہم ہمت نہیں کرتے کہ ان سے کہیں بھئی یہ کیوں چلایا آپ نے, یہ کیوں چلایا. کئی جگہ
کئی مواقعوں پر ان سے کہا کہ بھئی یہ آپ نے جو چلایا ہے یہ آپ کی کمپنی کی پالیسی ہے، اب وہ چکنا ہو گئی، اس کو بند کریں۔ آپ نے سننا ہے تو آپ ہلکی آواز سے اپنے کو سنیں، ہم نہیں سننا چاہتے اس کو، فوراً بند کریں۔ ایک دفعہ ایک جگہ گئے، میں ابھی سوچ ہی رہا تھا کہ میں کہوں، گھر والوں نے ان سے کہا کہ اس کو بند کریں، یہ کیوں چلا رکھا ہے آپ نے؟ اس نے فوراً بند کر دیا، فوراً بند کیا۔ بس میں اور جگہوں پہ اللہ پاک نے ایمان والے کی بات میں قوت رکھی ہے، لیکن ہم بات تو کریں، بات تو کریں۔ لیکن آپ کا ایمان یہ ہے کہ جہاں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے، گناہ ہو رہا ہے، آپ سے برداشت نہ ہو، آپ سے برداشت نہ ہو۔ ایک دفعہ ایک ڈاکٹر کے ہاں میرا جانا ہوا، ابھی ہمارا نمبر نہیں تھا، ویٹنگ میں بیٹھے تھے ہم۔ اب وہاں خاصے لوگ ہیں، میں بھی بیٹھا ہوں، تو ایک نوجوان آیا اور اس نے جو لباس پہنا ہوا تھا تو وہ ایسا تھا کہ اس کے گھٹنے سے اوپر کھلا ہوا تھا، یعنی جیسے پینٹ ہوتی ہے مختصر سی جس میں گھٹنے بھی نظر آتے ہیں، گھٹنے بھی نظر آتے ہیں، اور وہ آ کے سامنے بیٹھ گیا۔ میں نے کہا میرے پیارے، یہ جو آپ نے پہن رکھا ہے یہ تنہائی کا لباس ہے، یہ بازار کا لباس نہیں ہے، یہ کلینک کا لباس نہیں ہے، یہ بازاروں میں گھومنے کا لباس نہیں ہے، آپ نے یہ کیا پہن رکھا ہے؟ آپ ہمیں بھی گناہگار کر رہے ہیں سب کو۔ اب وہ سرناٹے میں آ گیا، سرناٹے میں آ گیا۔ میں نے کہا کہ آپ گھر میں پہنے، یہاں کیوں پہن رکھا ہے آپ نے؟ وہ کہنے لگا کہ مجھے 104 بخار ہے۔ میں نے کہا 104 بخار ہے تو پھر شرٹ بھی اتاریں، یعنی مجھے گرمی اتنی لگ رہی ہے، مجھے گرمی اتنی لگ رہی ہے کہ میں بتا نہیں سکتا کہ میں نے اس لیے، میں نے کہا پھر شرٹ بھی اتاریں، یہ کیوں پہن رکھی ہے، اس کو بھی اتار دیں۔ کہنے لگا یہ تو مجبوری ہے۔ میں نے کہا شرٹ اتار دو، شاید اتنا معیوب نہ ہو شریعت کی نظر میں، اس لیے کہ مرد کا ننگیز سطر وہ ناف سے لے کر یہ گھٹنے داخل ہیں، گھٹنے شامل ہیں ننگیز میں۔ میں نے کہا یہ مرد کا ننگیز ہے، آپ کے کندھے میں دیکھ لوں، آپ کا پیٹ دیکھ لوں، آپ کا سینہ دیکھ لوں، آپ کی کمر دیکھ لوں، کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے۔ آپ کو اتنی ہی گرمی لگتی ہے تو آپ یہ بھی اتارتے ہیں۔ کہنے لگا اچھا، مجھے پتہ نہیں تھا، آئندہ جو ہے میں اس کا خیال رکھوں۔ بس میں نے کہا میرے پیارے، میں یہی تو عرض کرنا چاہتا ہوں۔ بات یہ ہے کہ آج ہم برائی دیکھ رہے ہیں لیکن اندر میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ ہم اس کو کہہ دیں۔ دیکھو بات یہ ہے، مجھے کوئی اس سے دشمنی تھی؟ کوئی دشمنی نہیں۔ اللہ کے لیے جو صحیح بات ہے وہ تو کہنی چاہیے، اگر ہم نہیں کہیں گے تو گناہگار ہوں گے، لیکن صحیح بات صحیح جذبے کے ساتھ، صحیح نیت کے ساتھ، صحیح ارادے کے ساتھ کہی جائے، اور بات کہنے سے پہلے دل میں دعا کی جائے، یا اللہ اپنے کرم سے یہ جو بات میں کہنے لگا ہوں اس کو خیروں کا ذریعہ فرما، آپ اس کے دل میں ڈال دیں، پھر آپ کہیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی بات میں وزن ڈال دیں گے۔ اگر نہ بھی عمل ہوا تو انشاءاللہ آپ کو اجر مل ہی جائے گا۔ لیکن یہ جو ہم نے چپ سادھ رکھی ہے، نہ اپنی اولاد کو کہنا ہے، نہ اپنے بھائی کو کہنا ہے، نہ پڑوسی کو کہنا ہے، نہ بیوی کو کہنا ہے، ارے جی زبردستی نہیں ہے، ہم کسی پر زبردستی نہیں کرتے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس کا مفہوم ہم نے غلط سمجھ لیا میرے عزیزو، یاد رکھو
اس کا مفہوم یہ نہیں ہے. نہیں، اسلام میں داخل ہونے کے لیے کوئی زبردستی نہیں ہے. کسی کا دل چاہے اسلام میں آئے اور کسی کا دل چاہے نہ آئے، لیکن داخل ہونے کے بعد اب اس پر عمل کرنا یہ زبردستی ہے. اگر نہیں کرے گا تو اسلامی قانون حرکت میں آئے گا. بات سمجھ میں آ رہی؟ دیکھیں، آپ کسی ملک میں جائیں، کوئی زبردستی نہیں ہے. آپ کو وہ ملک والے کوئی ریکویسٹ نہیں کر رہے کہ آپ ہمارے ملک میں ہیں. آپ خود سے کسی کے ملک میں جا رہے ہیں. جب آپ جا رہے ہیں وہاں، تو اب وہاں کے آئین کی پابندی آپ پر لازم ہے. آپ پر لازم ہے. بالکل اسی طرح سے جب ہم اسلام میں داخل ہو گئے، اب اسلامی قوانین کی پابندی ہم پر لازم ہے. اور اللہ کے نبی کا ارشاد ہے، آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے، فرمایا کہ اگر آپ کوئی ایسا کام دیکھو جو غیر شرعی کام ہے، فرمایا یا تو ہاتھ سے روک دو، ہاتھ سے روک دو. اب ہاتھ سے کون روک سکتا ہے؟ علماء نے اس کے بارے میں کہا کہ اللہ کے نبی نے 3 ذمہ داریاں بتائی ہیں. ایک حکومت کی ذمہ داری، اور ایک علماء کی ذمہ داری، ایک عوام کی ذمہ داری. بعض علماء نے اس کی یہ تعبیر کی ہے کہ اس حدیث میں آپ علیہ السلام نے 3 لوگوں کی ذمہ داریاں بتائی ہیں. ہاتھ سے روکنا حکومت کی ذمہ داری، زبان سے روکنا علماء کی ذمہ داری، دل میں برا جاننا عوام کی ذمہ داری. بعض علماء نے اس کی یہ تعبیر بیان کی ہے. بعض علماء نے فرمایا کہ نہیں، ہاتھ سے روکنا والد کی ذمہ داری ہے، شوہر کی ذمہ داری ہے. باپ سربراہ ہے گھر کا. کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتی. والد سے پوچھا جائے گا اپنی اولاد کے بارے میں کہ آپ جب یہ چیز دیکھ رہے تھے تو آپ نے روکا؟ ہاں، جب اولاد بالغ ہو گئی، بڑی ہو گئی، جوان ہو گئی، اب ہاتھ نہ اٹھائیں. اب زبان سے کہہ سکتے ہیں، زبان سے کہہ سکتے ہیں. اور اگر ایسی جگہ ہے کہ جہاں نہ ہاتھ سے روک سکتے ہیں نہ زبان سے کہہ سکتے ہیں، تو کم از کم دل میں تو برا ہونا چاہیے. دل میں. یہ آخری درجہ ہے ایمان کا، یہ آخری درجہ ہے. تو میرے عزیزو، میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ دین، اللہ تعالیٰ کی مدد، نصرت اس وقت ہمارے شامل حال ہوگی جب ہم صحیح معنوں میں دین پر چلیں گے. اور صحیح معنوں میں دین پر چلنا، اللہ کی نافرمانی، گناہ کسی بھی صورت میں ہو اس کو چھوڑنا. جب ہم گناہوں کو، اللہ کی نافرمانیوں کو چھوڑیں گے، پھر اللہ پاک ہماری مدد فرمائیں گے. گھر میں بھی ہماری مدد فرمائیں گے، بیوی بچوں میں بھی ہماری مدد فرمائیں گے، دفاتر میں بھی ہماری مدد فرمائیں گے، راستوں میں بھی ہماری مدد فرمائیں گے، معاشرے میں بھی ہماری، ہر مقام پر اللہ ہماری مدد فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وسلم. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین.